والبر والجلال وتمجدوا بالفخر والبهاء واستخلصوا بالنور والضياء خالق لا نظیر له واحد لا ند له الہ لا ثانی معه وفاطر لا شریک له ورازق لا معین له الاول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا عناء والمومن بلا نہایت والمبدی بلا آمد والثانی بلا آحد والرب بلا شریک ثم الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطہ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد و مقام المحمود سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء المعصومین المظلومین الہادیین المہدیین المنتخبین المنتجبین العابدین الشاکرین الحامدین الزاہدین الراشدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وغیبتہم وظہورہم ونزولہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون صلوات دعا ہے کہ خالق لم یزل میرے بھائیوں حسن رضا ثقلین اسد سمیت جتنے بھی بھائیوں نے آج کی اس مجلس پاک کا اہتمام کیا ہے ان کو اجر کثیر عطا فرمائے، ان کے خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، جتنے بھی سادات و مومنین مجلس پاک میں شریک ہیں مالک سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ یہ خصوصی دعا کی التماس کی گئی ہے کہ حاجی غلام علی صاحب، حاجی مشرف حسین صاحب، سید شرف حسین شمسی صاحب، دیگر مرحومین بانیان کے بلندی درجات کے لیے رب العالمین سب کو جوار معصومین عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ خالق لم یزل ہمیں عقیدہ ولایت علی پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگیاں دراز حیدریہ۔ اور میرے موضوع کا تعین جناب ناظم ممبر صاحب نے کر دیا ہے، جو کچھ بھی میں نے پڑھنا ہے انہوں نے خلاصتاً آپ کو بتا دیا ہے کہ میں کس موضوع پر سیالکوٹ کی سرزمین میں پہلی مرتبہ حاضر ہو کے خطاب کرنے لگا ہوں۔ یہ سرزمین سیالکوٹ پر ضلع سیالکوٹ میں میرا پہلا موقع ہے، ویسے پہلا موقع نہیں ہے، یہ داڑھی سفید ہو گئی ہے، ذکر آل محمد کر رہے ہیں، لیکن اس سرزمین پر پہلی مرتبہ آیا ہوں اور آیا اس علاقے سے ہوں، آپ نے سنا ہوگا اعلان میں ہری پور ہزارہ سے، اور وہ ہری پور ہزارہ جہاں پر اگر ایک پتھر اٹھائے نیچے سے 5 طالبان برآمد ہوتے ہیں، تو جو ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ آل محمد کا کرم ہے، یہ آل محمد کا شرف ہے، یہ آل محمد کی عطا ہے کہ اس سرزمین سے ہو کر بھی ہم پورے پاکستان میں جہاں جاتے ہیں علی علی کراتے ہیں۔ زندگیاں دراز ہو آپ کی صدفی صاحب، سلامت حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ جیو جیو
جی السلام اور بار بار تذکرہ ہو رہا ہے. مجھے تو پہلے بھی سیالکوٹ کے مومنین سے بہت محبت تھی. مجلس پڑھنے پہلی مرتبہ آیا ہوں، لیکن تعلق ناطے رشتے بہت سے مومنین کے ساتھ ہیں. لیکن جب سے میں نے کل سے یہ سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ سیالکوٹ کے مومنین نے دشمنان علی کو ایسے بھگایا ہے جیسے علی نے ان کے بڑوں کو خیبر سے بھگایا تھا. سلامت رہے. یقین جانے محبتوں میں اضافہ ہو گیا، اور جو بھاگنے والے تھے ان کے چہرے دیکھے، کچھ اور چہرے بھی نگاہوں میں آ گئے. بالکل ایسی شکلیں تھی، یہی حلیے تھے جو کبھی سیالکوٹ کے مومنین کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، اور کبھی مشرف کے دور میں مسجدوں سے برقعے پہن کے بھاگ جایا کرتے تھے. زندگیاں دراز ہو آپ کے، زندگیاں دراز ہو آپ کے. حیدری، یہ تم عزاداری کو ختم کرنا چاہتے ہو، یہ تم عزاداری کو ختم کرنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہو، کبھی فتووں کے ذریعے، کبھی مومنین کو ڈرانے کے ذریعے، کبھی دھمکا کے، کبھی اپنی عددی اکثریت کو ظاہر کر کے. مگر یاد رکھنا، سیالکوٹ کی سرزمین پر ہری پر ہزارہ سے آ کے جملہ کہنے لگا ہوں کہ اس عزاداری کو جب تیرا باپ یزید بند نہیں کر سکا، تو یہ یزید کے بیٹے، ان کی اوقات ہی کیا ہے، ان کی حیثیت ہی کیا ہے، ان کا مقام ہی کیا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں، کل کا یزید بھی سن لے، آج کا یزید بھی سن لے، کل کا ابو سفیان بھی سن لے، آج کا ابو سفیان بھی سن لے، کل کا یزید کا باپ بھی سن لے، آج کا یزید کا باپ بھی سن لے، کل کے بنو امیہ بھی سن لے، آج کے بنو امیہ بھی سن لے، کل کے بنو عباس بھی سن لے، آج کے بنو عباس بھی سن لے. تم نے بڑی بڑی بادشاہتیں صرف کی، کسی طرح نام حسین مٹ جائے، لیکن تیری بادشاہتیں ختم ہو گئی، تیری فوجیں ختم ہو گئی، تیرے خزانے ختم ہو گئے. یزید بھی مردار ہو گیا، یزید کا سارا ٹبر بھی مردار ہو گیا، ابن زیاد بھی مردار ہو گیا، اور جنرل ضیاء بھی مردار ہو گیا. جس نام حسین کو مٹانے کے لیے تم نے فوجیں صرف کی، وہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، وہ حسین آج بھی زندہ باد ہے، وہ حسین قیامت تک زندہ باد رہے گا. زندگیاں دراز ہو آپ کی، زندگیاں دراز ہو آپ کی. حیدری، یہ میں سیالکوٹ میں آیا ہوں تو میرے جذبات اور بڑھ گئے ہیں. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ان یزیدان وقت کا گریبان پکڑ کے ان کو بتاؤں کہ اس قوم کو مٹانا چاہتے ہو، جس قوم کے خون کے گارے بنا کے تم نے دیواریں تعمیر کی کہ حسینیت مٹ جائے، مگر دنیا نے دیکھا جو بھی حسینیت سے ٹکرایا پاش پاش ہو گیا. چاہے اس دور کا یزید ہو، 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 اس دور کے یزید کی بھی قبر کا کہیں نشان نہیں ملا. اور جو اس دور کا یزید ہے وہ نہ زمین پر رہا نہ آسمان پر رہا. آپ سلامت و آباد رہیں. آباد و شاد رہیں، زندگیاں دراز ہوں آپ. اس کو قبلہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت ذرا سنیے، پھر اس کا ترجمہ سنیے، پھر اس کی تفسیر سنیے، کیونکہ ہم
ایسے لوگوں کے ماننے والے نہیں جن کا ذکر قرآن میں نہ ہو. ہون ہری پور ہزارے لے دا ساتھ تساں دینا ہے. آپ پنجاب کے مومنین ہیں. میں آیا ہوں KPK سے, اور KPK سے مجھے اس لیے یہاں پر بلایا گیا ہے کہ سیالکوٹ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر ان لوگوں کے سامنے علی کی ولایت پڑھ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علی کی ولایت. نعرہ حیدری, علی ولی اللہ, علی سلامت رہے سید دادا حیدری. پڑھنی ہے مولا امیر کی ولایت. اور یہ یاد رکھنا, شیعان حیدر کرار کے پاس یہ دو عقیدے ایسے ہیں جو شیعان حیدر کرار کو لشکر یزید سے جدا کرتے ہیں. ایک علی کی ولایت ہے, ایک حسین کی عزاداری ہے. تو جو ہے میرے دوستو یا نہیں ہے؟ حسین بادشاہ, حسین بادشاہ, حسین بادشاہ, حسین بادشاہ, حسین بادشاہ حیدری. ایک ولایت علی ہے اور ایک عزاداری امام مظلوم ہے. اب میں دونوں کو قرآن سے پڑھوں گا. سورہ نحل. اچھا, جب میں سپارہ بتاؤں گا آپ کو, پارہ نمبر, تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے کہ علی کی ولایت پڑھنے کے لیے میں نے 14ویں پارے کی سورہ نحل سے آیت پڑھی ہے. صدفی صاحب قبلہ, صدفی صاحب, صدفی صاحب, سورہ نحل ہے اور پارہ نمبر 14 ہے. اللہ کہہ رہا ہے یعرفونا نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون. یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کیا ہے. یہ جانتے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کیا ہے, پھر جاننے کے باوجود اس نعمت کا انکار کرتے ہیں. نعمت کی معرفت بھی رکھتے ہیں, پھر نعمت کا انکار بھی کرتے ہیں. اے میرے حبیب, جا کے زمانے والوں کو بتا دے, جو نعمت کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کرتا ہے وہ لاکھ کلمہ پڑھ لے اندر سے کافر ہوتا ہے. تو ہے یا نہیں ہے؟ لاکھ کلمہ پڑھتا پھرے, اندر سے وہ کافر کا کافر ہی رہتا ہے. اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ نعمت کون سی ہے. میں نے ایک مولوی سے پوچھا نعمت کیا ہے, اس نے کہا حلوہ نعمت ہے. اس نے کہا حلوہ نعمت ہے. میں نے کہا اچھا قیامت والے دن حلوے کا سوال ہوگا, سویٹ ڈش کا سوال ہوگا. اگلی آیت پڑھوں گا تو انشاءاللہ لطف آ جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ قیامت والے روز ہر کسی سے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. 2 آیتیں پڑھی ہیں, تیسری بھی پڑھ دیتا ہوں. وَاذْكُرْ نِعْمَتَ رَبِّكَ, اے میرے حبیب جو رب کی نعمت ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کر. 3 آیتیں پڑھ لی, ابھی 4تھی آیت سنیں. اما یتساءلون عن النباء العظیم, اے میرے حبیب تجھ سے لوگ ایک عظیم خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں. وَهُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ, اور اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, سارا قرآن سنا رہا ہوں نا آپ کو. اب سنیے, 4 آیتیں پڑھی ہیں, یعنی کہ قیامت کے روز نعمت کا سوال ہوگا. سیدزادہ مولا آپ کی زندگی دراز کرے. ملاقات ممبر پر ہو رہی ہے لیکن بیٹھک میں آپ کا ذکر خیر ہو چکا ہے. سادات سلامت رہیں, سادات کے نسلیں آباد رہیں. قیامت کے روز نعمت کا سوال ہوگا. اے میرے حبیب کثرت سے نعمت کا ذکر کیا کر. اے میرے حبیب تجھ سے لوگ نعمت کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اس نعمت کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں. پھر کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ نعمت کیا ہے لیکن پھر اس نعمت کا انکار کرتے ہیں. حقیقت
میں وہ کافر ہیں۔ اب سیالکوٹ کی سرزمین ہے، گجرال کی امام بارگاہ ہے، سادات و مومنین کا جمع غفیر ہے، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا اجتماع ہے۔ میرے سامنے اتنا بڑا اجتماع بیٹھا ہوا ہے، اب میں اس آیت کی تفسیر کرنے لگا ہوں۔ کسی نے امام معصوم سے پوچھا، چھٹے لال ولایت سے پوچھا، مولا و آقا یہ قرآن میں اللہ نے جس نعمت کا ذکر کیا ہے اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ اب اگر کھڑے بھی ہو جاؤ، کل تک نعرے بھی لگاتے رہو، مولا کے فرمان کی قیمت ادا نہیں ہو سکے گی۔ مولا نے فرمایا کون سی آیت؟ تو اس نے کہا مولا یہ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے، جانتے ہیں کہ نعمت کیا ہے پھر نعمت کا انکار کرتے ہیں، اصل میں وہ کافر ہے۔ مولا نے فرمایا سنو زمانے والوں، میں جعفر صادق زمانے والوں کو یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک جہاں جہاں بھی اللہ نے نعمت کا ذکر کیا ہے اس نعمت سے مراد میرے دادا علی کی ولایت ہے۔ زندگیاں علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، حیدری۔ تو جو ہے میرے دوستو یا نہیں؟ ہون ماں دسو کو جاری پر ہزارے لدہ مزہ آیا جائے یا نہیں؟ ابھی تو باتیں آگے بڑھاؤں گا، ابھی تو میں نے آغاز کیا ہے، تھوڑا تھوڑا آپ ساتھ دیتے رہیے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ نعمت اتنی ضروری ہے، اب جملے پہ غور کریں گے تو لطف آئے گا، جب تک اس نعمت کا ذکر تو نماز میں نہیں کرے گا۔ جب تک اس نعمت کا ذکر نماز میں نہیں کرے گا، تیری نماز تیرے منہ پہ ماروں گا، تیری نماز تیرے لیے لعنت کا توق بن جائے گی۔ بھئی ہون میں جملہ کریں گے، میرے سید بادشاہ آگئے اور سید قیامت پر پھر میرا جو ہے وہ خون جوش مار رہا ہے کہ ان کی جد کی وکالت کیوں نہ کروں، تو پھر میں کہا کرتا ہوں یہ تو اڈا ہی منکر ولایت علی ہے تو پھر سورہ فاتحہ اور بسم اللہ کے بغیر مجھے نماز پڑھ کے دکھا۔ ہائے ہائے تو پڑھ بغیر بسم اللہ کے نماز۔ اب سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ تو علی ولی اللہ پہ جھگڑے کر رہا ہے نا۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اور ذرا سورہ فاتحہ بھی سنو آج، اور اس سورہ فاتحہ میں مولا کی ولایت بھی سنو، اسی سورہ فاتحہ میں ولایت بھی سنو۔ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، سارے بچے نے بھی آنے یار تو کیا چپ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی خاص مدد چاہتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ کون سی مدد چاہتے ہیں؟ ہمیں پیسے دے دے، ہمیں بچے دے دے، یہ کام تو تیرے ولی کا ہے، تو جو ہے یا نہیں ہے؟ یہ کام تو تیرے ولی کا ہے، تجھ سے خاص مدد چاہتے ہیں۔ بابا عمران شاہ جی، ہم نے اللہ سے کون سی مدد مانگی؟ اہدنا الصراط، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم۔ مولوی نے کیا ترجمہ کیا؟ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ میں نے چاچا مولوی سے پوچھا اگر تو نے صراط مستقیم دیکھی ہوئی نہیں تو مصلی تک کیسے آ گیا؟ اگر تجھے سیدھی راہ کا پتہ نہیں تھا تو وضو کیسے کر لیا؟ اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ ہم نے صراط مستقیم دیکھی ہوئی ہے، اس صراط مستقیم کی حقیقی معرفت عطا فرما، کیونکہ جو صراط مستقیم کا منکر ہوتا ہے قرآن کی زبان میں وہ کافر ہوتا ہے، وہ اللہ کی نعمت کا منکر ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر صراط مستقیم کیا ہے؟ میں نے کہا کہ صراط مستقیم مکے کا راستہ نہیں،
صراط مستقیم مدینے کا راستہ نہیں، صراط مستقیم کسی روڈ کا نام نہیں، صراط مستقیم کسی پگڈنڈی کا نام نہیں۔ اس نے کہا تو پھر صراط مستقیم کیا ہے؟ میں نے کہا آؤ صراط مستقیم سے ہی پوچھ لیتے ہیں، آؤ صراط مستقیم سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ تو کیا ہے۔ بابا عمران شاہ جی، ہم نے صراط مستقیم سے پوچھا کہ تو کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے غور سے پڑھ، تو جب مجھے غور سے پڑھے گا، جو میرے حروف ہیں ان حروف کو گنے گا، تجھے پتہ چل جائے گا یہ صراط مستقیم کیا ہے۔ ہم نے جو صراط المستقیم کے حروف تھے ان کو گنا، وہ تھے الف لام صاد را، الف توئے 6، الف لام میم سین تا کاف یا میم 8، 6 اور 8، 6 اور 8، 6 اور 8، سارے بولو 6 اور 8، 14۔ ہم کہتے ہیں الہ العالمین یہ صراط مستقیم ان 14 کا راستہ ہے، ہم 14 کی معرفت رکھتے ہیں، ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ صراط مستقیم 14 کا راستہ ہے سید زادہ، یہ ملا کا راستہ نہیں ہے، یہ مفتی کا راستہ نہیں ہے، یہ 14 کا راستہ ہے۔ اب بابا جی لوگ کہتے ہیں کہ آپ جتنی بھی ولایت کی تبلیغ کرتے ہیں اس کے باوجود ولایت کے منکروں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آپ کی تبلیغ کس کام کی؟ تو میں کہا کرتا ہوں جتنے بھی ولایت کے منکر بڑھتے ہیں خورشید جوادی کو خوشی ہوتی ہے، ہے یا نہیں ہے؟ مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اب بابا عمران شاہ جی کہیں گے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہو، اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ہاں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ جب سے میں نے قرآن میں ایک آیت پڑھی ہے میں تو دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ جتنے بھی ولایت علی کے منکر ہیں ان کے اس بیماری میں مزید اضافہ فرما، ان کی اس بیماری میں مزید اضافہ فرما۔ اب آیت کون سی ہے؟ میں آیت پڑھوں گا سیالکوٹ کی سرزمین پر، سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَّأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کہ میں قیامت والے دن جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ہائے ہائے، اب کوئی علی کو نہیں مانتا تو نہ مانے، اب کوئی اگر علی کو نہیں مانتا تو نہ مانے، میرا کیا جاتا ہے؟ جہنم کی آبادی میں اضافہ ہو، نعرہ حیدری۔ حسن بھائی سلامت رہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں اور جنوں کی اکثریت سے کس کو بھر دوں گا؟ جہنم کو بھر دوں گا۔ اب پتہ ہے ان کی پہچان کیا بتائی ہے؟ اگلی آیت پڑھے، اللہ کہہ رہا ہے وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا یہ وہ لوگ ہیں جو دل رکھتے ہیں مگر سوچتے نہیں۔ ہائے ہائے، یہ وہ لوگ ہیں جو دل رکھتے ہیں، لا یفقہون بہا ان دلوں سے سوچتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بِهَا آنکھیں رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں، دل رکھتے ہیں سوچتے نہیں، آنکھیں رکھتے ہیں دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں سنتے نہیں۔ آگے اللہ نے کہا اولئک کالانعام یہ دکھائی دینے میں انسان ہے، حقیقت میں جانور ہیں۔ قرآن پڑھ رہا ہوں تیرے سامنے حسن بھائی، قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ دکھائی دینے میں انسان ہے، حقیقت میں جانور ہیں۔ بل لہم اذل صرف جانور ہی نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ او علی ولی اللہ کا منکر، اب تیرا حلیہ میں نے قرآن میں پڑھ لیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی جہنم میں جائے گا اس کی پہچان یہ ہوگی جانور ہوگا، صرف جانور ہی نہیں ہوگا، حسن رضا بھائی جانوروں سے بھی بدتر ہوگا۔ اب کیسے پتا چلے کہ دکھائی دینے والا انسان ظاہراً بظاہراً ہمیں انسان دکھائی دیتا ہے، ہمیں کیسے محسوس ہو کہ یہ جانور ہے؟ مجھے کبھی بھی پتہ نہ چلتا چوتھے امام کا زمانہ نہ ہوتا
بیت اللہ کا طواف نہ ہوتا عمران شاہ جی۔ امام سجاد کی ہمراہی میں جناب منہال بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، لاکھوں کی تعداد میں حاجی بیت اللہ کے ارد گرد طواف کر رہے تھے، تو منہال نے کہا مولا حاجی بہت زیادہ ہے، حاجی بہت زیادہ ہے۔ مولا نے فرمایا منہال حاجی کم ہے، رش زیادہ ہے۔ ہائے ہائے، یقین جانے حیدری، یقین جانے بھائی حسن میری آمد کا مل پڑ گیا ہے، مجھے یقیناً دلی تسکین ہوئی ہے سیالکوٹ کی سرزمین پر۔ آپ نے جو جملہ کہا تھا، جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہوں عقیدہ ولایت میرا بھی جوان ہو رہا ہے، یہ بوڑھے بھی جوانی محسوس کر رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا حاجی کم ہے، رش زیادہ ہے، حاجی کم ہے، رش زیادہ ہے۔ اس نے کہا مولا مجھے تو لاکھوں کی تعداد میں حاجی دکھائی دے رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ میں دکھاؤں کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا دکھائیے۔ اب مولا سجاد نے دست امامت منہال کی آنکھوں پہ پھیرا۔ اب جو منہال نے نظریں اٹھا کے دیکھا، بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرنے والا کوئی کتا تھا۔ ہائے 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 ہائے، وہ بیت اللہ کا طواف کرنے والا کوئی کتا تھا، کوئی خنزیر تھا، کوئی ریچھ تھا، کوئی بندر تھا، کوئی کس نجس جانور کی صورت میں مست تھا، کوئی کس نجس جانور کی صورت میں مست تھا۔ 8 10 15 حاجی تھے جو انسانی لباس میں تھے، انسانی صورت میں تھے۔ منہال کانپ گیا، ڈر گیا۔ اس نے کہا مولا و آقا میں نے تو سارے حاجی دیکھے تھے، لیکن جب آپ نے دکھایا ہے مجھے نجس جانور دکھائی دے رہے ہیں۔ مولا نے کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کچھ لوگ دکھائی دینے میں انسان ہے، اندر سے جانور ہے۔ کچھ لوگ دکھائی دینے میں انسان ہے، اندر سے جانور ہے۔ اب ہاتھوں کو بلند رکھیے گا۔ کچھ لوگ دکھائی دینے میں انسان ہے، اندر سے جانور ہے۔ اس نے کہا مولا ایسا کیوں ہے؟ امام فرماتے ہیں لِأَنَّهُمْ قُلُوبُهُمْ خَالِيَةً عَنْ وِلَایَةِ جَدِّ علی ابن ابی طالب۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میرے دادا علی کی ولایت سے خالی۔ زندگیاں دراز ہو آپ کے، زندگیاں دراز ہو آپ کے، زندگیاں دراز ہو آپ کے، آواز و شاد رہے۔ علی حیدری، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ بھائی حسن رضا میرے جانے کے بعد لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ مولوی کہاں سے لایا تھا، جو ہے یا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ حیدری، ابھی تو بات میں نے شروع کی ہے، ہونی کے تھے، ابھی تو بات میں نے شروع کی ہے۔ اچھا نعمت کا ذکر کرنا ہے، کیسے ذکر کرنا ہے؟ اللہ سے نعمت کا سوال کرنا ہے۔ اے اللہ ہمیں انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم ایرے غیرے نتھو خیرے کا راستہ نہیں، جو ہے یا نہیں ہے؟ یہ صراط مستقیم ایرے غیرے نتھو خیرے کا راستہ نہیں، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے، جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے، نعمت نازل ہوئی ہے۔ اب آئیے تلاش کرتے ہیں وہ نعمت والے کون سے ہیں۔ اللہ کا انعام کے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ تو مجھے بڑھاپے میں بھی جوان دکھائی دے رہے ہیں، کیوں نہ دکھائی دیں کہ یہ جو جھک جھک کے چلتا ہے حبیب ابن مظاہر، تو جو ہے یہ جو جھک جھک کے چلتا ہے حبیب ابن مظاہر شبیر کے قاتل کا نشان ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ جب میں بوڑھوں میں جو نعرہ حیدری، اب قبلہ صراط حیدری، یہ کسی مقصر نے سازش تو نہیں کی ہے؟ نعرہ حیدری، یہ
آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت سنیں جی سنیں، میری طرف دیکھیں چاچا جی، میری طرف دیکھیں. حیدری، آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت لاؤڈ سپیکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر ہو جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتا تو بھی ٹھیک ہے. چل گیا چل گیا. ہاتھ بلند کر کے حیدری. لو بھیا، میں تقریر کو اختتامی مراحل کی طرف لے کر آتا ہوں. میرے بعد انتہائی شریف النفس ذاکر اہل بیت میرے بڑے بھائی صدفی صاحب، جو ایک موتی ہیں، سیالکوٹ کی سرزمین کا فخر ہیں، مولا ان کی زندگی دراز فرمائے. میرے بعد یہ بھی صدف بکھیریں گے، آپ کو بلا اور عزا کے موتی بکھیر کے سنائیں گے. اب میں آخری لمحات کی طرف بڑھتا ہوں. پوچھتے ہیں کہ الہ العالمین وہ نعمت والے کون سے ہیں؟ کہاں سے ملیں گے؟ سقیفے سے ملیں گے، پنڈ سے ملیں گے، رائے توجہ ہے یا نہیں؟ کہاں سے ملیں گے؟ آواز قدرت آئی، ادھر ادھر نہ جا، یہ تینوں تجھے بٹکا دیں گے. سید دادا دعا کرنا میرے ہاتھ. یہ تینوں تجھے بٹکا دیں گے. اگر نعمت والے دیکھنے ہیں غدیر کے میدان میں آ، میدان خم غدیر پہ آ، تجھے ہم دکھائیں گے کہ اللہ کا انعام کہاں پہ نازل ہوا ہے. اب میں گجرال کے ان مومنین کو ساتھ لے کر، ضلع سیالکوٹ کے مومنین کو ساتھ لے کر عالم تخیل میں مقام خم غدیر پہ پہنچا. وہاں پہ موقع کیسا تھا؟ غدیر کا میدان تھا، ذات احدیت کا فرمان تھا، جبریل درمیان تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ جانے کیا سن رہے ہیں، میں آپ کو ولایت سنا رہا ہوں. غدیر کا میدان تھا، ذات احدیت کا فرمان تھا، جبریل درمیان تھا. دو قافلے چلے مقام خم غدیر کی جانب، ایک رسول کی قیادت میں حاجیوں کا قافلہ، ایک جبریل کی قیادت میں آیتوں کا قافلہ. پچھلے محلے میں خاموشی ہے، وہ خاموشی ختم ہونی چاہیے. حیدری، ایک رسول کی قیادت میں حاجیوں کا قافلہ، ایک جبریل کی قیادت میں آیتوں کا قافلہ، اور حاجی بھی تازہ تازہ 0 میٹر. توجہ ہے یا نہیں؟ 0 میٹر حاجی تازہ تازہ حج کر کے آ رہے تھے. گرمی بھی شدید تھی، ان کے سر بھی صاف تھے، اوپر سے سورج کی گرمی تھی، نیچے زمین گرم تھی. زمین اتنی گرم تھی حسن بھائی، زمین اتنی گرم تھی کہ حاجیوں نے پاؤں پر کپڑے لپیٹ رکھے تھے تاکہ گرمی سے محفوظ رہ سکے. اب گجرال میں جملہ کہنے لگا ہے خورشید جوادی، حاجیوں نے پاؤں پر کپڑے شاجی لپیٹ رکھے تھے گرمی سے بچنے کے لیے. میں کہا کرتا ہوں اللہ جانے آج کیسا اعلان ہونے والا تھا. کچھ حاجیوں کے پاؤں جل رہے تھے، کچھ کے دل جل رہے تھے. کچھ حاجیوں کے پاؤں جل رہے تھے. مولا آپ کی محنت قبول فرمائے. کچھ حاجیوں کے پاؤں جل رہے تھے اور کچھ دل جلوں کے دل جل رہے تھے. سلمان جی وارث کل ایمان، غدیر سناؤں، نعمت سناؤں. ممبر حاضر کرو. کہا یا رسول اللہ ممبر مدینے میں ہے. کہا سلمان آج مدینے والا نہیں، مدینے والا نہیں، جملہ کہوں مدینے والے نہیں، کرینے والا ممبر حاضر کرو. اور ایسا ممبر جو ہمیشہ لوگوں کو یاد رہے. کہا یا رسول اللہ کیسے یاد رہے گا؟ کہا کہ ایسے کہ یہ سارے عرب کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے گھروں میں اونٹ رکھے ہوئے ہیں،
ممبر ایسا ہونا چاہیے جب بھی اونٹ دیکھے، آئے ہائے ہائے ہائے، جب بھی اونٹ دیکھے ممبر یاد آ جائے، جب بھی اونٹ دیکھے ممبر یاد آ جائے۔ کہا یا رسول اللہ پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا مجھے پتہ ہے اب جملہ کہوں گا، چاچا جی دعا کیجئے گا۔ کہا ممبر کیسا ہونا چاہیے؟ رسول کونین نے فرمایا میرے قافلے میں بڑی تیز رفتار سواریاں موجود ہیں، میرے قافلے میں بڑی تیز رفتار سواریاں موجود ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جیسے ہی میں اعلان کروں گا انہوں نے اونٹوں پہ بیٹھنا ہے، بھاگ جانا ہے۔ کہا سلمان نے کہ یا رسول اللہ کیا کروں؟ عمران شاہ جی یہ جملہ آپ کے لیے۔ کہا کہ یا رسول اللہ کیا کروں؟ کہا کہ جو مشکوک اونٹ سوار ہیں، جو مشکوک اونٹ سوار ہیں، جو بھاگنے والے ہیں، ان کے اونٹوں سے پالان اتار لے تاکہ کوئی بھاگنے کے قابل ہی نہ رہے۔ اب قبلہ مشکوک اونٹوں سے، اب میرے پاس کاش کہ کھلا وقت ہوتا، کبھی مجھے 4 5 10 مجلسوں کے لیے بلائیے گا، پھر میں آپ کو غدیر سناؤں گا، پھر آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ آج اسی پر اکتفا کیجئے۔ جب مشکوک اونٹوں سے پالان اترے، پالانوں کا ممبر بنا حسن بھائی، ممبر پر رسول کونین کھڑے ہوئے، لوگوں سے پوچھا ایھا الناس اتعلمون انی اولی علی المؤمنین من انفسہم، اے لوگو کیا اس بات کو جانتے ہو کہ میں تمہارے نفسوں کا تم سے بڑھ کے حاکم و حکمران ہوں؟ کالو بلا، سارے بول سو تو مزہ آئے گا۔ کالو بلا، سب نے مل کر کہا ہاں یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں آپ ہمارے نفسوں کے ہم سے بڑھ کر حاکم و حکمران ہیں۔ پھر رسول کونین نے پوچھا ایھا الناس اتشہدون انی اولی علی المؤمنین من انفسہم، کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ گواہی بڑی ضروری ہے، گواہی بڑی ضروری ہے، گواہی دیتے ہو کہ میں تمہارا حاکم و حکمران ہوں؟ سب نے مل کر کہا ہاں یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، آپ ہمارے آقا و مولا ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں بابا عمران شاہ جی حسن بھائی کہ یہ صرف غدیر کے میدان میں بیٹھے ہوئے 1.25 لاکھ نفوس ہی نہیں رسول کی مولائیت کو تسلیم کر رہے تھے، عرش سے یہ آوازیں آ رہی تھی آپ ہمارے مولا ہیں، فرش سے یہ آوازیں آ رہی تھی آپ ہمارے مولا ہیں، انبیاء کہہ رہے تھے آپ ہمارے مولا ہیں۔ اب ایسے جملے کی طرف بڑھ جاؤں گا انشاءاللہ، جس کو ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے ایک مرتبہ ضرور دل بھی مچلے گا، عقیدہ بھی مچلے گا، زبان بھی حرکت کرے گی۔ جب پوری کائنات سے ہر طرف سے آوازیں آئیں آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، انبیاء کہہ رہے تھے آپ ہمارے آقا ہیں، اولیاء کہہ رہے تھے آپ ہمارے آقا ہیں، اوصیاء کہہ رہے تھے آپ ہمارے آقا ہیں، صحابہ کرام کہہ رہے تھے آپ ہمارے آقا ہیں، ازواج مطہرات کہہ رہی تھی آپ ہمارے آقا ہیں، تابعین کہہ رہے تھے آپ ہمارے آقا ہیں، تبع تابعین کی روحیں کہہ رہی تھی آپ ہمارے آقا ہیں۔ بلکہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کی روح یہ پکار پکار کے کہہ رہی تھی آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے سید ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں۔ اور میرا عقیدہ یہ کہتا ہے حسن کہ آج کس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہر صاحب ایمان کی روح غدیر میں موجود تھی اور پکار پکار کے کہہ رہی تھی یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے سید ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے مرشد ہیں، آپ ہمارے مقتدا ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں۔ جب کائنات کے ذرے ذرے نے رسول کی مولائیت کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا، ایسے عالم میں رسول نے فرمایا سنو زمانے والوں، اللہ مولا ہی، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، اور میں تمہارا مولا ہوں۔ مگر علی کا بازو بلند کر کے فرمایا یاد رکھنا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہے، کہ جس کا میں مولا ہوں وہ اس کا علیم۔ حیدر 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 نعرہ حیدری۔ توجہ ہے میرے دوستو، توجہ ہے میرے دوستو۔ اب اعلان ولایت علی ہوا،
اعلان ولایت علی ہوا، جب اعلان ولایت ہوا نا شاہ جی، جبریل ایک آیت لے کر آیا، دوسری قافلہ لے کر آیا تھا نا، دوسری آیت لے کر آیا، کون سی؟ الیوم، نہ وہ بعد میں، الیوم یائس الذین، صدفی صاحب، الیوم یائس الذین کفروا، آج ولایت کا اعلان ہوا، کافر مایوس ہو گیا۔ ہون بھی علی ولی اللہ دا انکار کریں تھے تیری مرضی۔ اللہ کہتا ہے کہ جب اعلان ولایت علی ہوتا ہے کافر مایوس ہو جاتا ہے۔ حیدری زندگی دراز ہو آپ کی۔ جب اعلان ولایت ہوتا ہے کافر کیا ہوتا ہے؟ اور وہاں پہ اللہ نے کیا کہا تھا کہ جو نعمت کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ تو جب بھی کوئی تمہیں ولایت کا انکار کرتے ہوئے نظر آئے تو قرآن کی اس کو یہ آیت پڑھ کے سنایا کر کہ جب ولایت کا اعلان ہوتا ہے تو مایوس ہونے والے کو کافر کہتے ہیں۔ اب ہوا اعلان ولایت، نتیجے پر لے آیا، اب ہوا اعلان ولایت، تیسری آیت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے حبیب، آج تو نے علی ولی اللہ کا اعلان کر دیا، آج دین مکمل ہو گیا، آج نعمت تمام ہو گئی۔ یہی وہ نعمت تھی، توجہ ہے یا نہیں، جس کو میں نے تمام کر دیا ہے۔ تو سیالکوٹ والوں، میں کہا کرتا ہوں جب علی ولی اللہ کے بغیر دین محمد، اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا، تو جب اللہ کا دین بغیر ولایت علی مکمل نہیں ہوتا، تیرا کلمہ، تیری آذانیں، تیری نمازیں کیسے علی کے بغیر مکمل ہو جائیں گی؟ زندگیاں دراز ہو۔ اس علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے حسین نے سر دے دیا، زینب نے چادر دے دیا۔ یہ کربلا کی جنگ ولایت کے تحفظ کی جنگ تھی، نماز روزے کی جنگ نہیں تھی۔ نمازی تو لشکر یزید میں بھی تھے، حاجی تھے، قاری تھے، حافظ تھے، اور کیسے حاجی تھے نامراد، کیسے قاری تھے، کیسے نمازی تھے، گلے میں قرآن ڈال کے کہتے تھے کہ جلدی حسین کو قتل کرو، ہم نے جمعے کی نماز پڑھی، ہم نے جمعے کی نماز پڑھی۔ خطیب آل محمد، آپ کے رونے کے لیے ایک جملہ ہی شاید کافی ہو جائے۔ خطیب آل محمد حضرت سنجدی صاحب فرمایا کرتے تھے، اس دین کی بقا کے لیے اس طرح کسی نبی کے بیٹے نہیں اجڑے جس طرح علی کی بیٹیاں، اور جس طرح علی کی بیٹیاں اجڑ گئیں۔ پھر خطیب آل محمد رو کے فرمایا کرتے تھے بھائی عمران شاہ جی کہ اتنا ظلم ان مسلمانوں نے علی کے بیٹوں پر نہیں کیا جتنا علی کی بیٹیوں پہ کیا۔ سوال کرو خورشید جوادی وہ کیسے؟ میں کہا کرتا ہوں وہ ایسے۔ علی کے بیٹوں کی مقتل فقط کربلا تھی، لیکن علی کی بیٹیاں کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، ہر بازار میں قتل ہوتی رہی، ہر چوک میں قتل ہوتی رہی۔ سینے پہ ہاتھ مار کے کہے ہائے علی کی بیٹی تیرا مقدر، سوال چادر جواب پتھر۔ عزاداران مظلوم کربلا 21 رمضان تھی، میرے مولا علی علیہ السلام کا وقت شہادت تھا۔ ایک مرتبہ علی فرماتے ہیں میری ساری اولاد مجھے ملنے کے لیے آئی، میری شام کی ملکہ کہاں؟ اگر رونا نہ آئے تو ہائے ضرور کر دینا۔ فضائل آپ نے جیسا سنا اپنی مرضی سے سنا۔ اب میں مصائب پڑھنے لگا ہوں، اور وہ جو شام سے بی بی آتی ہے
میری تقریریں سننے کے لیے نہیں آتی، وہ عالمائے غیر معلمہ اس انتظار میں بیٹھی رہتی ہے کہ کب میرے مظلوم بھائی کی غربت بڑھی جائے گی، کب عزادار روئیں گے، کب عزادار کی آنکھوں سے آنسو روا ہوں گے، میں ان کی جنت کی ضامن بن جاؤں گی۔ بھائی حسن رضا، مولا تیری محنت قبول فرمائے۔ اب ایک جملہ کہتا ہوں، اگر رونا نہ آئے تو ہائے ضرور کر دینا۔ جب آپ بلند آواز سے کہتے ہیں نا ہائے علی اکبر، جب آپ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہائے حسین، پردے میں دو بیبیاں بیٹھی ہوتی ہیں، ایک بڑی بی بی ایک چھوٹی بی بی، چھوٹی بی بی بڑی بی بی کا دامن پکڑ کے کہتی ہیں او پھپھی اماں، یہ رونے والے ہمارے کیا لگتے ہیں، ان رونے والوں کا ہمارے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ شام کی ملکہ رو کے کہتی ہے سکینہ بیٹی اور تو کچھ نہیں، تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ اس وقت 4 سال کی معصومہ بین کر کے چیخ مار کے روتی ہے، رو کے کہتی ہے اے پھپھی اماں، یہ روتے ہیں ان کا بازو کوئی نہیں پکڑتا، یہ بچے روتے ہیں انہیں تماچے کوئی نہیں مارتا۔ اے پھپھی اماں، اگر اتنے رونے والے کربلا میں آ جاتے میرا اصغر یوں پیاسا نہ مارا جاتا، سوائے غم حسین کے دنیا کا کوئی غم نصیب نہ ہو عزادارو۔ 21 رمضان تھی، آخری جملہ، میرے مولا کا وقت شہادت جب قریب آیا، کہا میری ساری اولاد مجھے ملنے کو آئی، میری شام کی ملکہ زینب نظر نہیں آ رہی۔ حسن و حسین رو کے کہتے ہیں بابا جان، آپ کے سرانے کھڑی رو رہی ہے، آپ کے سامنے آتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اب آخری جملہ ہے، سینے پہ ہاتھ مار لینا، ایک مرتبہ بلند آواز سے رونا نہ آئے تو ہائے ضرور کر دینا۔ کہا زینب میں حکم دیتا ہوں، ایک مرتبہ گھر میں مجھے صحن میں چل کے دکھا، چل کے دکھا۔ عزاداروں کتابوں میں ملتا ہے شام کی ملکہ نے سر پہ بھرکا اوڑا، 9 کنیزوں نے سہارا دیا، علی کے سامنے 2 قدم چلی، زینب تھک کے بیٹھ گئی۔ علی چیخ مار کے کہتے ہیں، رو کے کہتے ہیں او میری بیٹی اللہ تیری چادر کی خیر کرے، او میری بیٹی اللہ تیرے برقعے کو سلامت رکھے۔ او سیدزادہ میں کہا کرتا ہوں وہی علی کی بیٹی 21 رمضان کو بابا کے سامنے برقع اوڑھ کے آئی تھی، اللہ جانے 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، ہر موڑ پر 90 ہزار بے غیرتوں کے ہجوم میں علی کی بیٹی ایک چادر کا سوار۔ ماشاءاللہ مومنین تشریف رکھیں۔